اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ آج ہم یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 69 دیکھیں گے۔ قالو کہا ان سب نے، ادعو دعا کرو، لنا لا لیے نہ ہمارے لیے، ربک ربا رب کے پاس، کا تمہارے یعنی تم اپنے رب کے پاس دعا کرو ہمارے لیے۔ یبین یا ضمیر ہے وہ کے لیے، بین وہ بیان کرے، لنا لا لیے نہ ہمارے، ما کیا، لون رنگ، ہا اس کا، ہا یہ مؤنث ہے، یہ چونکہ بقرہ کی طرف یعنی گائے کی طرف اشارہ ہے تو گائے مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث یہاں پہ مؤنث کا جو ہے وہ ضمیر یوز ہوئی ہے، ہا کی ضمیر جو ہے گائے کی طرف جا رہی ہے۔ قال کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا بے شک ہو وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یقول یا وہ، قولو کہتا ہے، انہا انا بے شک ہا وہ، ہا یعنی وہ گائے کی طرف ہے، بقرۃن ایک گائے ہے، صفراؤ یہ اصفر سے ہے، اصفر جو ہے پیلے رنگ کو کہتے ہیں، تو اصفر جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، تو صفرا مؤنث ہے۔ یہ عربی میں کلر بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں، گائے چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ مؤنث میں کلر بھی آیا ہے، صفراؤ زرد رنگ کی ہے، فاقعون فاقع ابھرتا ہوا یعنی چمکیلا، اچھا جو ہے ابھرتا ہوا جو ہے یعنی زیادہ گہرا رنگ، لونو رنگ، ہا اس کا، تسر جو ہے یہ سرور سے ہے، سرور یعنی اچھا لگنا کسی چیز کا، کہتے ہیں مزہ آ گیا، سرور آ گیا، تو یہ اچھا لگنے کے اس میں ہے، اچھا لگتا ہے۔ ناظرین ناظر جو ہے نظر سے ہے، یہ ال اگر نکال دیں اور واو یا نون نکال دیں تو نظر درمیان میں بچتا ہے، نظر سے یعنی دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی بھلی لگتی ہے ان کو، اتنا خوبصورت چمکیلا سا خوبصورت کلر ہے اس کا۔ قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا رب کے پاس، کا اپنے، یبین یا وہ بین بیان کرے، لا لیے نہ ہمارے، ما کیا، ہیا رنگ ہے اس کا، کیسی ہے وہ یعنی وہ کس طرح کی ہے، رنگ نہیں یہاں پہ سوری، یہ ما ہیا کیسی ہے وہ، انا بے شک، بقرہ کے متعلق یعنی گائے کے متعلق، تشابہ شبہ میں پڑ گئے ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہے ہمارے ذہنوں میں، علینا اوپر اس کے، علینا اوپر ہمارے، علی اوپر نہ ہمارے یعنی ہمارے لیے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ وا اور انا بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا، اللہ نے، لا البتہ، مہتدون ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم جو ہے ضرور ہمیں وہ پتہ چل جائے گا، ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ ہے آج ان دو آیات کا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ وہ مفسرین جو ہیں تقریباً ملتی جلتی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے، اور بات پہ مذاق اڑانا، باتوں میں سے باتیں نکالنا جو ہے یہ ان کے لیے ایک شغل بن گیا تھا، تو علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ زج کرنے کی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کوشچن کیے جا رہے تھے، تو جو وہ کوشچن کرتے گئے وہ پھنستے چلے گئے۔ شروع میں اگر وہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو جو ہے وہ معاملہ جو وہیں پہ ختم ہو جاتا، لیکن خود ہی انہوں نے ایک گائے جو ہے وہ اسپیسیفک کروا لی کہ رنگ کیسا ہے، کس قسم کی ہے، ایج کیسی ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کر کے۔ تو اب اس میں دو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایک
غریب آدمی تھا جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اس کے پاس یہ ایک جو ہے وہ گائے تھی جو ان ساری کوالٹیز پہ پوری اترتی تھی. تو اس کے پاس پھر یہ گئے تو اس کے پاس جو ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس سے پہلے آیا اور وہ اس کی قیمت لگائی. اس کا جو مالک تھا اس نے کہا میں تو اپنی ماں سے پوچھے بغیر یہ فروخت نہیں کروں گا. تو وہ ماں سے پوچھنے گیا، ماں نہیں مانی. اس نے پھر باہر آیا، بتایا کہ میری والدہ نہیں مان گئی، پھر قیمت بڑھا دی. یوں وہ اس کی قیمت بڑھاتا گیا. تو اس کی مدر جب وہ جاتا تھا اپنی ماں کے پاس، اس کی ماں نہیں مانتی تھی. تو اینڈ پہ وہ تفسیر میں ہے کہ وہ فرشتہ اسے کہہ گیا، یا کچھ میں آتا ہے کہ وہ تاجر تھا، اس نے اسے کہا کہ تمہاری گائے جو ہے کچھ لوگ خریدنے آئیں گے، تم نے اس کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں لینی، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگی. تو پھر جب وہ آئے ہیں خریدنے کے لیے تو اس نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا. تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ اے نبی، میں ایسا نہیں ہے کہ یہ میری گائے ہے، تو میں اس کو اپنے تصرف میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل لا سکتے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم ان کو ضرورت ہے اس گائے کی تو تم جتنے میں بیچنا چاہو تم بیچ سکتے ہو. اس نے بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے برابر سونا لیا، بعض میں آتا ہے کہ اس سے 10 گنا اس نے قیمت اس کی لی. اور یوں انہوں نے وہ گائے لی اور گائے کو ذبح کیا اور پھر اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مردے پہ مارا تو وہ زندہ ہو گیا. اور اس نے بتا دیا کہ اس کا قاتل جو ہے وہ اس کا بھتیجا ہے، اور یہ کہہ کے دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت میں چلا گیا. تو یہ ایک شخص تھا جس کو قتل کیا تھا اس کے بھتیجے نے، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ 7 والی بستی میں پھینک دی تھی کہ وہ بستی سے میں دیت اس کے بدلے میں لے لوں گا. اور وہ اس کا اس بات پہ تھا کہ ایک تو جائیداد کی وجہ سے اس نے قتل کیا تھا، چچا کی ایک بیٹی تھی تو اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا. تو جب پھر اس طریقے سے نہ تو وہ دیت لے سکا اور 7 والی بستی جو ہے وہ بھی نہیں پھنسی، اور یوں یہ معاملہ حل ہو گیا. تو یہ اس کے جو ہے وہ مفسرین جو ہیں اس طرح کی تفسیر اس کی بتاتے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ اس میں یہ سمجھنے کی ہے، یہ سیکھنے کی ہے کہ جتنے زیادہ ہم سوال کیے جائیں اتنا زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ کثرت سوال سے بچنا چاہیے، یعنی اس طرح نہیں سوال کرنے چاہیے کہ انسان یہ ذہن میں ہو کہ میں تو کسی طریقے سے جان چھڑا لوں گا. تو جو ضروری بات ہے صرف وہی پوچھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بے شک ہر قسم کی توفیق من جانب اللہ ہے. ہم اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی توفیق اور اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی دی ہوئی جو ایک وقت ہے ہمیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے احکامات کی بجا آوری میں صرف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.